السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ باب الوضوء عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال لولا ان اشق على امتی لامرتهم بالسواک مع كل وضوء اخرجہ مالک واحمد والنسائی والصحح ابن خزیمۃ وذکرہ البخاری تعلیقا۔ بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام کی حدیث نمبر 29 ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، اور یہ بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام کا چوتھا باب چل رہا ہے۔ اللہ رب العالمین کی توفیق سے 3 باب مکمل ہوا ہے۔ آج کا جو درس ہے اس کا تعلق وضو سے ہے۔ باب الوضو، وضو کا بیان۔ وضو یہ معروف مشہور کلمہ ہے۔ نماز سے پہلے جو ہم اپنے ہاتھ اور پاؤں اور چہرے وغیرہ کو دھلتے ہیں اسی کو وضو کہا جاتا ہے۔ وضو کا لغوی معنی ہوتا ہے حسن و جمال، نظافت، ہاتھ اور پاؤں کا دھلنا۔ وضو کا شرعی معنی یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کے لیے مخصوص طریقے پر 4 مخصوص اعضاء کو دھلنے کا نام وضو ہے۔ 4 مخصوص اعضاء: چہرہ، ہاتھ، پیر، سر کا مسا۔ وضو کی اسلام میں بڑی اہمیت ہے۔ نماز جیسی عظیم عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اسی صورت میں قبول ہوگی جب آدمی سنت کے مطابق وضو کرے۔ جو شخص صحیح سے وضو نہ کرے اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ جس کا وضو صحیح نہیں اس کی نماز صحیح نہیں۔ اس سے ہم اور آپ وضو کی اہمیت کو سمجھ سکتے ہیں۔ وضو کی بڑی فضیلت ہے۔ گناہ معاف ہوتے ہیں۔ ہم ہاتھ اور پاؤں جو دھلتے ہیں اس سے گناہ معاف ہوتے ہیں، درجات لکھے جاتے ہیں، نیکی لکھی جاتی ہے۔ وضو کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ دنیا میں جو ہم ہاتھ اور پاؤں اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے دھل رہے ہیں، کل قیامت دن یہ اعضاء چمکیں گے۔ تو چوتھا باب باب الوضو ہے، وضو کا بیان۔ واو کے پیش کے ساتھ وضو، اس کا معنی معروف ہے، وضو کرنا۔ ایک ہوتا ہے وضو، واو کے فتحہ کے ساتھ وضو، اس کا معنی ہوگا وضو کا پانی، یعنی جس پانی سے ہم وضو کر رہے ہیں اس کو وضو کہتے ہیں، واو کے فتحہ کے ساتھ۔ وضو معنی وضو کا پانی۔ وضو پڑھا گیا، وضو واو کے کسرہ کے ساتھ، ایک اعراب یہ بھی ہے وضو۔ تو عربی میں جب وضو آئے گا واو کے کسرہ کے ساتھ، زیر کے ساتھ، اس کا معنی ہوگا وضو کا برتن، یعنی جس برتن میں پانی رکھا ہے اس سے ہم وضو کر رہے ہیں وہ برتن معنی ہوگا۔ تو وضو واو کے پیش کے ساتھ، ضمہ کے ساتھ معنی ہوگا وضو کرنا، ہاتھ اور پاؤں دھلنا۔ اور وضو جب کہا جائے گا تو معنی ہوگا وضو کا پانی۔ وضو واو کے کسرہ کے ساتھ جب کہا جائے گا تو معنی ہوگا وضو کا برتن، یعنی جس برتن سے ہم پانی لے کر کے وضو بنا رہے ہیں اس کو وضو کہا جاتا ہے عربی زبان میں۔ روایت جو پڑھی گئی ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے، مشہور صحابی ہیں، ان کی سیرت کے حوالے سے باتیں گزر چکی ہیں۔
عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہ قال، یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک مع کل وضوء۔ لولا کے معنی ہوتا ہے، لو معنی اگر، لا معنی نہیں، لولا معنی اگر نہیں، لولا معنی اگر نہیں، لو معنی اگر، لا معنی نہیں، لولا اگر نہیں، ان اشق علی امتی، ان اشق کہ میں مشقت میں ڈالوں، ان اشق کہ میں مشقت میں ڈالوں، تکلیف میں مبتلا کروں، شق یشق مشقت میں ڈالنا، تکلیف میں ڈالنا، باب نصلہ سے، علی امتی، امت مانے امت جمع امم، امت امت جمع امم، لامرتهم بالسواک، لامرتهم یقیناً میں ان کو حکم دیتا، لامرتهم یقیناً میں ان کو حکم دیتا، امر یامر مانے حکم دینا، باب نصرہ سے، لامرتهم میں ان کو حکم دیتا، بالسواک، سواک مانے مسواک کرنے، بالسواک، سواک مانے مسواک، بالسواکی مسواک کا، یعنی مسواک کرنے کا، مع کل وضو ہر وضو کے ساتھ، مع مانے ساتھ، کل مانے کل، ہر، وضو مانے وضو، مع کل وضو ہر وضو کے ساتھ۔ ترجمہ دیکھیے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک، لولا اگر یہ بات نہ ہوتی، کیا بات نہ ہوتی، ان اشق علی امتی کہ میں اپنی امت کو مشقت میں ڈال دوں، یعنی اگر مجھے اپنی امت کو مشقت میں ڈالنے کا اندیشہ نہ ہوتا، لامرتهم بالسواک تو مسواک کرنے کا حکم دیتا، مسواک کا حکم دیتا، یعنی مسواک کرنے کا حکم دیتا، مع کل وضو ہر وضو کے ساتھ، یعنی جب جب بھی آدمی وضو بنائے تو وضو کرنے سے پہلے مسواک کر لے۔ مسواک کسے کہتے ہیں؟ معروف چیز ہے مسواک، لکڑی ہے، پیلو کی لکڑی ہے یا نیم کی لکڑی ہے، جو بھی جس سے مسواک کیا جاتا ہے، اس سے اپنے دانت کو صاف کرنا، دانت کو ہلکے ہاتھوں سے رگڑنا، مسواک معروف چیز ہے۔ میں اپنی امت کو اس بات کا حکم دیتا کہ وہ ہر وضو کے ساتھ مسواک کرے، یعنی وضو کرنے سے پہلے یہ ایک سنت ہو جاتی، واجب ہو جاتا، ضروری ہو جاتا کہ مسواک کریں، لیکن چونکہ مشقت ہے، تکلیف ہے، ہر نماز کے وقت، وضو کے وقت آدمی مسواک لے کے رکھے، خریدے، لائے، رکھے، محفوظ رکھے، وقت پر حاضر ہو، جیب میں موجود ہو، مسواک کر لے، یہ مشکل چیز ہے۔ دن میں ایک مرتبہ، دو مرتبہ آدمی کر سکتا ہے، لیکن پانچ مرتبہ، یا آدمی کو اور مزید وضو کی ضرورت ہے قرآن پڑھنے کے لیے، کعبہ کا طواف کرنے کے لیے، یا ذکر و اذکار کے لیے، یا اور کبھی دن میں سنن و نوافل پڑھنے کے لیے، تو یہ مشکل چیز ہے کہ آدمی وضو سے پہلے مسواک کرے۔ تو یہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ بات نہ ہوتی کہ میں اپنی امت کو مشقت میں ڈال دوں، تو میں لوگوں کو حکم دیتا کہ وہ ہر وضو میں وہ مسواک کریں، لیکن چونکہ یہ مشقت کا معاملہ ہے، تکلیف کا معاملہ ہے، اس لیے میں نے اس کا حکم نہیں دیا ہے۔ البتہ خواہش ظاہر کی ہے، یہ تمنا کی ہے کہ اگر امت پر بوجھ نہ ہوتا، مشقت نہ ہوتا، تو میں حکم دے دیتا، یعنی یہ تمنا کر رہے ہیں کہ یہ لوگ خواہش کر رہے ہیں کہ لوگ وضو سے پہلے مسواک کر لیں۔ حدیث کا ترجمہ پھر سے دیکھیے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لولا ان اشق علی امتی، اگر یہ بات نہ ہوتی کہ میں اپنی امت کو مشقت میں ڈال دوں، لامرتهم بالسواک تو میں مسواک کا حکم دیتا، مع کل وضو ہر وضو کے ساتھ،
یعنی وضو سے پہلے مسواک کرنے کا میں مکلف بنا دیتا، حکم دے دیتا۔ تو مسواک کی اہمیت اس حدیث سے ثابت ہو رہی ہے، مسواک کرنا چاہیے۔ بہت سارے لوگ برش وغیرہ کا استعمال کرتے ہیں، یہ مسواک کا بدل نہیں ہے، یہ مسواک کا بدل نہیں ہے۔ سنت یہی ہے کہ آدمی مسواک کرے، مسواک کرے، یہ زیادہ بہتر ہے، یہی اصل سنت ہے۔ لیکن اس سنت کو لوگوں نے چھوڑ دیا ہے، لوگ برش وغیرہ کرتے ہیں۔ بہرحال یہ ایک الگ چیز ہے کہ وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں، لیکن زیادہ بہتر مسواک ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی ثابت ہے کہ آپ مسواک کرتے تھے، تو سنت یہی ہے کہ مسواک کیا جائے۔ اس حدیث سے جو باتیں معلوم ہوئی، نمبر ایک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے بہت شفیق و مہربان تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے بہت مہربان تھے، اسی لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر وضو کے وقت مسواک کا حکم نہیں دیا۔ اگر آپ امت کو اس بات کا حکم دیتے کہ مسواک کرے تو یہ امت کے لیے مشکل ہے، یہ امت کے لیے پریشانی ہے، دقت کا سامان ہے۔ آپ نے اس کو حکم نہیں دیا، یعنی واجب نہیں قرار دیا، اس کا مطلب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے بہت مہربان تھے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ وضو سے پہلے مسواک کرنا مسنون ہے، وضو سے پہلے مسواک کرنا مسنون ہے، یعنی وضو سے پہلے کیا کرنا چاہیے؟ مسواک کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر مشقت نہ ہوتی تو میں حکم دے دیتا، یعنی آپ کی خواہش یہ تھی کہ حکم دے دیا جائے، لیکن آپ نے حکم نہیں دیا۔ کیوں نہیں دیا؟ کیونکہ یہ بوجھ ہے، یہ بوجھ بن جائے گا، تکلیف بن جائے گی، مشقت ہو جائے گی۔ تو تیسری بات یہ معلوم ہوئی، مسواک کرنا چاہیے، مسواک کرنا چاہیے۔ چوتھی بات یہ معلوم ہوئی کہ منہ صاف رکھنا چاہیے، منہ صاف کرنا چاہیے، دانت صاف رکھنا چاہیے، منہ صاف رکھنا چاہیے، یعنی منہ سے بدبو نہیں آنی چاہیے۔ جب آدمی خصوصی طور پر اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے کھڑا ہو، نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو، تو اس بات کا اہتمام رہ کرے کہ اس کے منہ کی بدبو دور ہو جائے۔ اسی لیے حدیث میں کہا گیا پیاز اور لہسن کھا کر کے، کچی پیاز اور لہسن کھا کر نماز پڑھنے کے لیے نہ آئے، مسجد میں نہ آئے۔ تو وجہ یہی کہ آدمی اللہ تعالیٰ کے گھر میں آئے، اللہ کی بندگی کے لیے آئے، تو اس کے منہ سے بدبو وغیرہ نہیں ہونی چاہیے، یعنی منہ صاف ہونا چاہیے۔ پانچویں بات یہ معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے، دانت کی صفائی کی ضرورت آپ کو بھی پڑتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے، آپ مسواک کرتے تھے، مسواک کی تعلیم دیتے تھے، اس کا مطلب یہ کہ آپ بشر تھے، آپ انسان تھے، منہ کی صفائی کی ضرورت آپ کو بھی پڑتی تھی۔ چھٹی بات یہ معلوم ہوئی کہ ہمارا دین بہت آسان ہے، ہمارا دین بہت آسان ہے۔ اللہ رب العالمین نے، یہ شریعت نے ہم کو اسی بات کا مکلف بنایا جس کی ہم طاقت رکھ سکتے ہیں، اور جو ہماری طاقت سے باہر ہے اللہ نے ہم کو مکلف بنایا ہی نہیں ہے۔ نماز سے پہلے، وضو سے پہلے مسواک کرنا کتنا مشکل کام ہے، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو واجب قرار نہیں دیا ہے، اس کا حکم نہیں دیا ہے، یعنی سختی کے ساتھ تعلیم نہیں دی ہے، فرض نہیں قرار دیا۔ ہاں اگر مسواک کر لی جائے تو اچھی بات ہے، بہتر ہے، مسنون ہے۔ ساتویں بات یہ معلوم ہے لوگوں کے لیے آسانی کرنا چاہیے، ساتویں بات کیا معلوم ہے؟ لوگوں کے لیے آسانی کرنا چاہیے، سختی میں نہیں ڈالنا چاہیے۔ آٹھویں بات یہ معلوم ہوئی کہ اگر اس لفظ کا استعمال کرنا جائز ہے، اگر، لفظ اگر کا استعمال کرنا جائز ہے، لفظ اگر، جیسے کہتے ہیں نا اگر یہ ہوتا، اگر یہ ہوتا، تو اگر کا استعمال کرنا جائز ہے، بشرطے کہ تقدیر کے خلاف نہ ہو، بشرطے کہ تقدیر کے خلاف نہ ہو۔ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ اگر یہ بات نہ ہوتی، یعنی اندیشہ نہ ہوتا، خوف نہ ہوتا، مشقت میں مبتلا کرنے کا خوف نہ ہوتا، تو میں حکم دیتا۔ تو یہاں آپ اگر کا صیغہ استعمال کر رہے ہیں، تو لفظ اگر استعمال کر سکتے ہیں، کب؟ جب آدمی تقدیر کے خلاف نہ بولے۔ تقدیر کے خلاف جہاں پہ آئے گا تو یہ اگر مگر، یہ سب شیطان کا راستہ کھلتا ہے۔ تو اس حدیث سے مسواک کرنے کی اہمیت اور نماز سے پہلے، وضو سے پہلے مسواک کرنے کی اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اسلام میں اس کا کیا مقام ہے۔ اسی طریقے سے ایک اہم بات جو بتلانی ہے وہ یہ کہ یہاں مسواک کی جو تعلیم دی جا رہی ہے یہ مستحب ہے، مسنون ہے۔ بعض حدیثوں میں یہ ملے گا کہ مسواک کی بڑی فضیلتیں ہیں، مسواک کی بڑی فضیلتیں ہیں کہ اگر آدمی مسواک سے نماز پڑھے تو اس کا ثواب عام نمازوں سے 70 درجہ گنا ہوتا ہے، یعنی آدمی ایک مسواک کر کے نماز پڑھ رہا ہے اور ایک آدمی مسواک کے بغیر نماز پڑھ رہا ہے،
تو جو آدمی مسواک کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے اس کا درجہ 70 گنا زیادہ ہو جاتا ہے. ایسی کوئی حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، اور روایت کیا ہے؟ صحیح نہیں ہے. اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے، عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، اور سنت کی روشنی میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.